نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ ایک واقعہ ہم نے سورۃ یاسین میں سنا، ایک بستی والوں کا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے اپنی پہچان کرائی کہ میں کون ہوں۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے زمین کے مردہ ہونے کی نشانیاں ہیں کہ زمین مردہ ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، زمین خشک ہے، مردہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ احییناہا، اس کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، پھر اس سے نکالتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے پھر یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو زمین جب بارش نہیں ہوتی تو زمین کیا ہوتی ہے جی؟ مردہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک بارش برساتے ہیں، اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اس سے اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے سامنے کی بات ہے، مردہ ہے زمین، ختم ہے، کچھ بھی اس کے اندر نہیں اگ سکتا، فصل نہیں ہو سکتی۔ جب بارشیں نہیں ہوتی تو فصل ہوتی ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے گندم جل گیا، ہماری فصل جل گئی۔ اللہ بارش کرتا، مردہ زمین ختم ہے۔ فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں۔ وہ آیت، نشانیاں ہیں۔ الارض المیتۃ، مردہ زمین میں، احییناہا، جس کو ہم نے زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، پھر ہم نے اس سے غلہ نکالا، حباً، دانے نکالے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے پھر خود بھی کھاتے ہیں اور تمام مخلوقات کھاتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح تم اگر مر گئے نا، یہ جو لوگ مرنے کے بعد آخرت کو نہیں مانتے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، تو اللہ فرمایا اس زمین کو دیکھ لو، تمہارے سامنے کی بات ہے، اس کو جب میں زندہ کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ پھر اور نشانی بتائی، وَجَعَلْنَا فِيهَا، جب اس کو میں زندہ کرتا ہوں تو اس میں سے پھر بناتا ہوں جنات من نخیل، کھجور کے باغات، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے باغات، کھجور کے باغات اور انگور کے باغات۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں سے میں چشمے جاری کرتا ہوں۔ ان باغوں میں چشمے لگتے ہیں، کوئی کنواں کھودتا ہے، کوئی جناب ٹیوب ویل لگاتا ہے، کوئی نہر سے پانی لے کر آتا ہے۔ تو کون یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہ بلوچستان ہے نا، اس کی زمین زرخیز نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے۔ 1000 2000 3000 فٹ وہ کر کے کھدائی کرتے ہیں، اس میں بور کرتے ہیں، پھر جا کے کہیں پانی ملتا ہے۔ لیکن جب وہ پانی آتا ہے تو پھر ایسا پھل، انگور اور جناب خوبانی اور سیب اور کیا کیا چیزیں اس سے اگتی ہیں۔ خشک زمین ہے، پانی بھی نہیں ہے، نہر بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس میں ٹیوب ویل اور وہ جناب نکالے ہیں، اور جب وہ پانی آتا ہے تو وہ زمین
جو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اب جب اس کو پانی پہنچتا ہے تو جتنی بھی ہمارے یہ پھل ہیں نا، جو خوبصورت پھل ہے یا جو ذائقے دار ہے، وہ وہاں کا۔ تو یہ اللہ کی شان فرمائے وَجَعَلْنَا فِيهَا، اس مردہ زمین میں سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، جنات، باغات لگاتے ہیں، من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں سے چشمے جاری کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ان کے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیا۔ پھل کھائیں لیکن ان کی قدرت سے، یہ کس کی قدرت سے پھل نکلا ہے؟ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، مگر یہ اب ان کے ہاتھوں کا وہ کام کا نتیجہ نہیں کہ ہاتھوں سے انہوں نے کام کیا تو اندر سے دانہ تو ڈال دیا، لیکن اس سے پھر کومپل نکالنا، درخت بنانا، گندم کا پودا بنانا، مکئی کا پودا بنانا، ہاں جی، چاول کا پودا بنانا، اور ایک پودا ہوتا ہے اس کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ گندم اور چاول کے فصل جس نے دیکھی ہے نا، وہ اوپر گچھے کے گچھے لگے ہوتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ زمیندار دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، زمیندار اپنے لیکن یہ ان کو نہیں پتا کہ ہم نے تو دانے کو خشکی میں یا مٹی میں ملا دیا، ختم کر دیا، اس کو اپنے طرف سے پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ اس سخت مٹی کے اندر یہ ساری کارروائی ہوتی ہے اور پودا بنتا ہے، اور وہ جو پودا نکلتا ہے نا جی، وہ اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ بندہ کہ یہاں سے کس طرح اوپر آ گیا، اس کے اندر کتنا زور ہے، کتنی طاقت ہے اس کے اندر کہ یہ نیچے سے اوپر آ گیا۔ تو کون کرتا ہے جی؟ یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ تو ایک دانہ ہم ڈالتے ہیں اور یہ سارے دانے اس سے نکلتے ہیں، تو اس لیے اس ایک دانے کو تو ہم کیا کرتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے کھجور کھائی، کوئی پھل کھایا، آپ اس کے گٹلی کو پھینک دیا مٹی میں، کہیں گھر کے جہاں پودے ہوتے ہیں نا، کیاریاں شیاریاں، یا گملہ ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس میں سے پودا نکلا ہے، آپ نے کھا کے ویسے پھینک دیا۔ تو یہاں بھی اللہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے تو اس کو مٹی میں ملا دیا، خراب کر دیا، لیکن اس کو باغ و بہار میں نے بنایا۔ اور اسی لیے انسان سے اللہ شاعر نے کہا ہے انسان کو کہ تو بھی اسی طرح اپنے آپ کو مٹی میں ملا دے، اللہ تجھے اونچا کر دے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے ہستی کو، کچھ نہ سمجھ کہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ وہ جو دانہ ہم نے پھینکا، خاک میں ملا، مٹی میں ملا، اس نے اپنے آپ کو مٹایا، یعنی اس نے تکبر ختم کیا۔ جب تکبر ختم کیا تو اللہ نے اس کو گل گلزار بنا دیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور مردہ زمین میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ أَحْيَيْنَاهَا، اس کو ہم نے زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس میں سے دانے نکالے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس میں سے یہ کھاتے ہیں۔
وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور بنائے ہم نے اس میں سے باغ کھجور کے، وأعناب اور انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں سے ہم نے چشمے نکالے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ یہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور یہ ان کے ہاتھوں کی کاروائی نہیں ہے، یہ اللہ کے تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ کرتا ہے۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ پس کیا تم شکر ادا، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ أَفَلَا يَشْكُرُونَ بھئی اتنے چیزیں دے کے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں کہ ایک تو شکر ہے نا کہ کھایا پیا اور جناب مونچھوں پہ ہاتھ مارا، الحمدللہ کہا، نہ روزہ نہ نماز، کہتے ہیں ہم نے شکر ادا کر دیا۔ میرے بھائیو شکر یہ ہے، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہو نا جہاں، اس کو شکر کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں گئے، اس کے سامنے جھکے، اس کے حکم کو پورا کیا، جتنے بھی دینی احکامات ہیں یہ شکر ہے، یہ شکر ہے۔ اور اگر کوئی دینی احکامات نہیں کرتا اور کھاتا پیتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، وہ نا شکر ہے، وہ شکر نہیں ہے۔ اور صرف زبانی شکر جو ہے وہ بھی کافی نہیں ہے۔ اصل شکر یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں وہ جھکا تو یہ اللہ کا شکر اس نے حقیقی طور پہ ادا کیا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔